تکبر کرنے والا انسان اللہ رب العزت کو بہت برا لگتا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے عاجز بنایا ہے، عاجزی اختیار کرنے والا بنایا ہے۔ یہ تکبر ایسی برائی ہے کہ جس نے سالہ سال اللہ رب العزت کی عبادت کی تھی، صرف ایک تکبر کی وجہ سے اللہ نے اس شیطان کو اپنے دربار سے نکال دیا تھا۔ اس کا جرم یہی تھا۔ پوچھا گیا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں۔ آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی جو ہے وہ نیچے کو آتی ہے، جو پہلے ہی اونچا ہے وہ نیچے والے کو سجدہ کیوں کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو اپنے دربار سے نکال دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت کے قرآن نے قارون کا، فرعون کا جو انجام بیان کیا ہے، ان کا جرم بھی یہی تھا۔ فرعون بھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میری بڑائی ہے دنیا کے اندر۔ ہمیں ہر مقام کے اوپر یہ سکھایا گیا ہے کہ میں بڑا نہیں، ہم بڑے نہیں ہیں، بڑائی صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، انسان کے لیے تکبر نہیں ہے، انسان کے لیے عاجزی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کلام کے اندر فرمایا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، زمین و آسمان کے اندر جو بھی مخلوقات بستی ہیں، جاندار بستے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ بھی یسجدو، وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے، يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور جو ان کو کہا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ انسان کے لیے تکبر نہیں۔ اب جتنا انسان کو اللہ رب العزت نے عاجز کیا تھا اتنا ہی یہ متکبر بن گیا۔ تکبر کہتے کس کو ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث بیان کی تھی لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی تکبر آ گیا تو ایسا شخص جنت میں نہیں جائے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی کلام کے اندر وہ لوگ جنہوں نے تکبر کرتے ہوئے اللہ کو جھٹلایا تھا، ان کا جنت میں جانا کس طرح ناممکن ہے، کس انداز کے ساتھ بیان کیے۔ فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها، جرم کیا ہے؟ تکبر کرتے ہوئے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے۔ فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، ان کے لیے نہ تو موت کے وقت آسمانوں کے دروازے کھلنے ہیں اور نہ ہی یہ جنت میں جائیں گے۔ کیسے ناممکن ہے؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جس طرح اونٹ کا جو سوراخ ہے سوئی کا، اس سے اونٹ نہیں گزر سکتا، یہ ایک ناممکن کام ہے۔ فرمایا اسی طرح وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں،
فرمایا ایسے لوگوں کا جنت میں جانا بھی اسی طرح ناممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کل بیمینک، تم اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے تکبر کرتے ہوئے کہا لا استطیع، میں تو دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتا ہی نہیں ہوں، نہیں مجھ سے کھایا جاتا دائیں ہاتھ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے خود فرمایا کہ اس نے ایسا اس لیے کہا کہ وہ تکبر کر رہا تھا۔ جب اس نے اتنے الفاظ کہے کہ میں نہیں کھا سکتا دائیں ہاتھ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس شخص کو بد دعا دی۔ آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرا دایاں ہاتھ کبھی اٹھے ہی نہ، تو کبھی اس سے کھا پی نہ سکے۔ پھر لوگ کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، اس کے بعد ہم نے اس کے دائیں ہاتھ کو کبھی اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو فالج زدہ کرنی ہے۔ یہ تکبر ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی بڑی وعید بیان کی کہ تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ایک بندہ پسند کرتا ہے اس کا جوتا اچھا ہو یا اس کا لباس جو ہے وہ خوبصورت ہو۔ فطرت کے اندر رکھا ہے اللہ رب العزت نے انسان کی کہ وہ صفائی پسند ہے۔ اللہ کے پیغمبر کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کیا آپ نے فرمایا؟ فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ایک شخص خوبصورتی اس لیے اختیار کرتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ یہ تو بہت بڑا بندہ ہے، اس کے پاس تو بڑا مال ہے، تو ایسا شخص واقعہ ہی متکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تکبر کی جو تعریف کی ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی نیکی کی غرض سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے، اللہ رب العزت کا حکم سمجھتے ہوئے، دین اسلام کی خوبصورتی سمجھتے ہوئے اگر وہ خوبصورت بن کے رہتا ہے، اس کا لباس صاف ستھرا ہے، اس کے جوتے اچھے ہیں، تو یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اصل تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، کہ حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر جانا۔ لباس پہنتے وقت بھی اگر نیت یہ ہو گئی کہ لوگ مجھ سے کم تر نظر آئیں، جوتا پہنتے ہوئے لوگ اگر یہ نیت یہ ہو گئی کہ میرے جیسا تو جوتا کسی کا ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ اس لیے اچھا لباس پہننا، اچھے جوتے پہننا، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رکھنا، اس کے پیچھے نیت اچھی ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنے خوبصورت تھے، آپ نے صفائی کو کتنا پسند کیا ہے۔ میں نے ایک دن مختلف احادیث کو جمع کیا۔ ہمارے ہاں جو شخص ایک دفعہ دن کے اندر منہ کو صاف کر لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا صاف ستھرا انسان ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا، آپ کی صفائی کا آپ اندازہ لگائیں۔ میں نے احادیث کو جمع کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے اندر صرف اپنے منہ کو کتنی مرتبہ صاف کرتے تھے۔ تو احادیث کو جمع کرنے کے بعد میں نے جب اس کی اکاؤنٹنگ کی تو اللہ کے پیغمبر 10 سے 11 مرتبہ ایک دن کے اندر صرف اپنے منہ کی صفائی کیا کرتے ہیں۔ 5 مرتبہ تو نمازوں کے اندر ہو گئی ہے، دن کے اندر 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے مسواک کرنا، منہ کی صفائی کرنا۔ تو یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص حق کو جھٹلاتا ہے، لوگوں کو حقیر جانتے ہوئے ایسا کرتا ہے، تو پھر یہ واقعہ ہی
بندہ مجرم ہے۔ اب تکبر کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک شخص اللہ کے لیے اللہ پر تکبر کرتا ہے، جانتے ہوئے بھی اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، اس کے باوجود بھی اللہ کی بڑائی کو نہیں مانتا، جانتے ہوئے بھی اللہ رب العزت کی شان کیا ہے، رفعت کیا ہے، لیکن اس بندے کو نصیب نہیں ہے 5 وقت کی نماز، نصیب نہیں ہے اللہ کے سامنے سجدہ، رکوع اور قیام نصیب نہیں ہے، ایسا شخص اللہ رب العزت کے بارے میں تکبر کرتا ہے۔ دوسری قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جانتے ہوئے بھی یہ بات حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ایسے پڑھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانتا، جانتے ہوئے بھی۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے، ان کے شاگردوں نے سنا ہے، لوگوں نے سنا ہے ان کی زبانوں سے کہ رات کی تاریکیوں کے اندر نماز پڑھتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہیں اور دن کے اجالوں کے اندر رفع الیدین نہیں کرتے ہیں۔ شاگرد سوال کرتے ہیں، میں نام لینا پسند نہیں کرتا، شاگرد سوال کرتے ہیں استاد جی دن کے وقت ہمیں منع کرتے ہیں، رات کے وقت خود رفع الیدین کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ ان علماء کی، ان مولویوں کے یہ الفاظ ہیں کہ کیا کریں، قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو منہ دکھانا ہے نا۔ آپ نے رات کی تاریکی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے لیے رفع الیدین کر لیے ہیں، لیکن دن کے اجالوں کے اندر آپ سنت سے روک کر جن کی نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، ایک عظیم سنت سے لوگوں کو اس سے محروم کر رہے ہیں، اس کا مجرم کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں جو شخص تکبر کرتا ہے، جانتے ہوئے بھی یہ حق ہے نہیں مانتا، اس کا جرم میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے لیے بد دعا کر دی تھی، اللہ رب العزت نے اس کو کتنی بڑی سزا کے اندر مبتلا کی ہے۔ اسی طرح لوگوں کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے اوپر تکبر کرنا، اپنی ذات کے اوپر کہ میرا تو فلاں ذات کے ساتھ تعلق ہے، اور دوسروں کو کمی سمجھنا، یہ تکبر ہے بندوں کے اوپر۔ آپ کا خاندان بہت اونچا ہے، نہیں، اللہ رب العزت کے ہاں خاندانوں کی، ذاتوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ شخص زیادہ پسندیدہ ہے جس کے دل کے اندر تقوی ہوگا، وہ حبشے کا کالے رنگ کا غلام ہو، اس کے ہونٹ موٹے موٹے ہوں، اس کو دنیا کے اندر کوئی مقام نہ دیتا ہو، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کتنا مقام ہے۔ دوسری طرف ابو لہب جس کی خوبصورتی مثالی خوبصورتی تھی، چہرے کی رنگت بہت خوبصورت تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بھی جہنم میں، اس کا خاندان بھی جہنم کے اندر جائے گا، دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کرے۔ اللہ کے ہاں ذات نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ہاں خاندانوں کی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے سامنے کون جھکتا ہے، میرے لیے سجدے، رکوع اور قیام کون کرتا ہے، تو کانوں پہ بیٹھے ہوئے، اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے، اپنی تنہائیاں اور اپنے جو اجتماعات کے اندر بیٹھ کر کون مجھ سے ڈرتا ہے، اللہ رب العزت یہ دیکھتا ہے۔ اللہ کے ہاں خاندانوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں، اللہ رب العزت کا تقوی نہیں ہے۔ فضلتکم علی العالمین، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے لفظ بولا ہے کہ میں نے تم کو تمام جہانوں کے اوپر فضیلت دی تھی، لیکن تمہیں وہ پچی نہیں ہے، تم نے اس کے وقار کا خیال نہیں رکھا۔ اللہ رب العزت نے پھر ایسی ذلت ان کے مقدر میں کر دی ہے، آج تک ذلیل و خوار ہوتے آ رہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں تو تقوی اللہ کو پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کے بارے میں نشاندہی کی ہے کہ کون کون سے اعمال متکبر شخص کے اعمال ہیں۔ ان میں سے ایک عمل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، لوگوں کو حقیر جاننا،
اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، فرمایا کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اب عورتوں کے اندر یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے اسپیشل عورتوں کا نام لیا ہے، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، فرمایا کوئی عورت بھی کسی دوسری عورت کو حقیر نہ سمجھے، حقیر سمجھتے ہوئے اس کا مذاق نہ اڑائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے بندے کی، آپ نے اس کی بری خصلت بتائی ہے۔ ہمارے ہاں کس کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کس کو برا سمجھا جاتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگوں کو حقیر جانتا پھرے، کہ میرا بڑا مقام ہے، میری بڑی شان ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی ایک یہ علامت بتائی ہے قرآن مجید نے بھی، کہ وہ زمین کے اوپر اکڑ کر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو حقیر نہ جانو، اپنے آپ کو لوگوں سے اونچا نہ سمجھو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر اکڑ کر نہیں چلنا۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو بلند ہو کر آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے انسان۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، اللہ رب العزت نے انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے، اوقات۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ، انسان برباد ہو جائے، انسان قتل ہو جائے، سورۃ عبسہ ہے، اللہ فرماتے ہیں انسان قتل ہو جائے، برباد ہو جائے۔ ما اکفرا، یہ کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ من ای شیء خلق، دیکھے تو صحیح اللہ نے اس کو پیدا کیسے کیا۔ وہ حقیر پانی کا قطرہ جس کا نام لینا انسان اپنی زبان پہ گوارا نہیں کرتا، نام لینا گوارا نہیں کرتا۔ ماں کے پیٹ کے اندر 9 ماہ تک وہ خوراک اس کی، وہ خون اس کی خوراک بنی رہی ہے، کہ جس گندے خون کی وجہ سے اللہ رب العزت نے عورت کو نماز پڑھنے سے روک دیا، عبادات سے روک دیا ہے، وہ خون 9 ماہ تک اس کی خوراک بنی رہی ہے۔ اور جیسے یہ باہر آتا ہے، باہر آ کر بھی پھر اللہ رب العزت اس کو دکھاتا ہے تو اپنی صفائی خود نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی کچھ بڑا ہوا کہتا ہے میرے رنگیا تو دنیا دے وچ کوئی جمیا ہی نہیں، تو مینو ویکھیا نہیں، میں کی کر دینا، کیا کرتا ہے تو۔ بڑے بڑے کڑیل زبان اللہ رب العزت نے سمودیوں اور عادیوں کے واقعات بیان کیے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، فرمایا کھجوروں کے ایسے زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے، عذاب آیا اللہ رب العزت کا، فرمایا دیکھو ان کو ایسے زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں جیسے کھجوروں کے لمبے لمبے تنے ہوتے ہیں۔ کھجور کی اونچائی کتنی ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے۔ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گند سے بھرا ہوا ایک بورا ہے، گند سے بھرا ہوا، اپنے اندر تو دیکھیں ہے کیا، کس بات کے اوپر تکبر کرتا ہے، کس بات کے اوپر اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے۔ یہ ایک غبارہ ہے، غبارہ، ذرا سی سوئی لگی، اللہ رب العزت ایک چند سیکنڈوں کے اندر اس کو زمین کی تہوں کے اندر پہنچا دیتے ہیں، چند سیکنڈ کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا من تعظم فی نفسہ او اختال فی مشیتہ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جو بندہ اکڑ کر چلتا ہے زمین کے اوپر، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ اس کے ساتھ اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ غضبان کے لفظ اللہ کے پیغمبر نے بولے، غضبان دوہری ناراضگی، ایمان والوں کی، عباد الرحمن کی صفت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین کے اوپر جھک کر چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسی تھی؟ شمائل ترمذی کے اندر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی حالت بیان کی گئی ہے. آپ جب زمین پہ چلتے تھے آپ کی چال کے اندر جھکاؤ تھا جیسے آپ اونچائی سے نیچے کی طرف جا رہے ہوں. ایسی چال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ اکڑ کر چلنے والے نہیں تھے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے سے کپڑے کو نیچے لٹکانا اس کو بھی تکبر کی علامت کہا ہے. من جر ثوبہ خیلا، جو شخص تکبر کے ساتھ اپنے کپڑے کو نیچے لٹکاتا ہے ٹخنوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ ایسے شخص کے طرف قیامت والے دن دیکھے گا بھی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت شلواریں تو ہوتی ہی نہیں تھی، لوگ تہبت پہنتے تھے. اللہ کے رسول میں اونچے رکھتا ہوں، خیال بھی رکھتا ہوں، لیکن اللہ کے پیغمبر پھر بھی میری شلوار نیچے چلی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تو تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہے. اور رسول اللہ ہمارے ہاں اس کو نماز کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. جیسے مسجد کے اندر داخل ہوئے اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر کر لیا. کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا نماز کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، خاص نماز کے ساتھ نہیں ہے. نہ ٹوپی نماز کے ساتھ خاص ہے، سر کو ڈھانپنا نہ نماز کے ساتھ خاص ہے، اور نہ ہی ٹخنوں سے شلوار اوپر کرنا یہ نماز کے ساتھ خاص ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عام حالت ہے. عام حالت کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شلوار مبارک نصف پنڈلی پہ ہوتی تھی، اور ٹخنوں سے اوپر رکھنا اس کو فرض قرار دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا کپڑا کسی شخص کا ٹخنوں سے نیچے ہوگا اتنا وہ آگ کے اندر ہے. اب یہاں سے اس حدیث سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سے کچھ لوگوں کو غلطی لگی. وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ تکبر کا بغیر لٹکا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ہرگز ایسا نہیں کہا کہ تم تکبر کے بغیر لٹکا لو تو کوئی مسئلہ نہیں. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار اگر کسی بندے نے تہبت باندھا ہوا ہے، اگر وہ نیچے چلی جاتی ہے تو اس کو اوپر کر لے، کوئی مسئلہ نہیں. وگرنہ ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھنا یہ فرض ہے، فرض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی کلام نے جس عمل کے نہ کرنے کے اوپر وعید بیان کی ہو، جہنم کی یا کوئی حد مقرر کی ہو، اس عمل کا کرنا فرض ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید بیان کی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے ثلاثۃ، 3 بندے ایسے ہیں قیامت والے دن اللہ ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا. دوسرا عذاب اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اور تیسرا عذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، دردناک عذاب. کون سے بندے ہیں؟ ان میں سے ایک یہ بندہ ہے جو اپنی شلوار، اپنی ازار، اپنے تہبند ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. 3 عذاب اللہ رب العزت نے اس بندے کے لیے رکھے ہیں. اس لیے آپ درزی کے پاس جائیں، کپڑے سلوائیں، اس کو یہ نہ کہیں کہ نیچے تک جانی چاہیے. ایک کپڑے کا ضیاع، دوسرا گناہ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تکبر کی ایک علامت کہی ہے کہ کوئی بندہ یہ پسند کرے کہ میرے آنے کے اوپر لوگ کھڑے ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا. آپ نے صحابہ کرام کو منع کیا ہوا تھا. فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ میں آؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے، آگ بنا لے اپنا ٹھکانہ. ہاں اگر آپ کی خواہش نہیں ہے
آپ خواہش نہیں کرتے، اس کو پسند بھی نہیں کرتے۔ ویسے آپ کسی عالم دین کے لیے، کسی نیک بندے کے لیے، کسی اچھے بندے کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسی طرح ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کا جو تھا فیصلہ کرنے کے لیے حضرت سعد کو بلایا، انہوں نے کہا تھا کہ سعد ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں ہمیں وہ منظور ہے۔ آپ نے حضرت سعد کو جب حضرت سعد آئے تو آپ نے ان کو کہا تھا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ویسے کوئی آپ کے استقبال کے لیے اپنی محبت کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کسی کی محبت میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ثبوت ملتا ہے، لیکن اس کو پسند کرنا کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، اللہ کے پیغمبر نے اس کے بارے میں اتنی بڑی وعید بیان کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی کے اندر ہے، آپ نے قیامت والے دن کا ایک منظر بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کی شکل و صورت تو انسانوں جیسی ہوگی، لیکن وہ ہوں گے چونٹیوں جیسے، چونٹیوں جیسی ان کی جسامت ہوگی، لوگ ان کو روتے ہوئے گزریں گے۔ پوچھا گیا یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سمجھتے تھے کہ میرے رنگاتے کچھ جمع ہی نہیں، میری بڑی شان ہے، میرا خاندان اونچا ہے، میری ذات اونچی ہے، میرا فلاں ذات کے ساتھ تعلق ہے، میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں، مال آ جائے تو انسان فرعون بن جاتا ہے، اونچے عہدے پر پہنچ جائے تو انسان فرعون بن جاتا ہے، چاند ٹکے آ جائیں تو انسان فرعون بن جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ آپ نے بھی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، صبح کو کروڑ پتی ہیں، شام کو ان کے پاس ایک ٹکا بھی نہیں ہوتا۔ میں نے ان آنکھوں سے ایک شخص کو دیکھا ہے کہ جو آدمی اللہ آپ کے شہر کے اندر چلتا تھا تو لوگ اس کو سلام کیا کرتے تھے، مال کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے۔ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا کہ وہ ترستا تھا کہ میرے گھر کے اندر ایک ٹائم کا کھانا ہی پک جائے، وہ ترستا تھا، گھر میں بیٹھ کر روتا تھا کہ مجھے ایک وقت کا کھانا ہی نصیب ہو جائے۔ کیا ہے انسان کی اوقات؟ اللہ تعالیٰ پل بھر کے اندر انسان کی اوقات یاد دلا دیتے ہیں۔ اور آخری بات، یہ تو وہ اعمال ہیں جو دنیا کے ساتھ تعلق ہیں۔ بعض اوقات انسان کو عبادت بھی متکبر بنا دیتی ہے، علم بھی متکبر بنا دیتا ہے کہ میں چند سجدے کر لوں، میں تہجد کا نمازی ہوں، پہلی صف کے اندر بیٹھا ہوں، میں نے چند سجدے کر لیے ہیں، میں نے چند حج کر لیے ہیں، اب یہ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا۔ مسجد میں آیا تو مولوی صاحب بھی تنگ، امام صاحب بھی تنگ، مسجد کا خادم بھی تنگ، ہر بندہ ہی مسجد کے اندر تنگ ہے، ہر بندہ ہی خواہش کرتا ہے اللہ کرے اے مسیح تو نکل جائے بس۔ نہیں، اب اللہ کے گھر کے اندر آئے ہیں، عاجزی اختیار کرے۔ صحابہ کرام بڑے بڑے عمل کر کے بھی وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ عمر فاروق جیسا شخص حذیفہ بن یمان سے سوال کر رہے ہیں، حذیفہ بن یمان مجھے وہ لسٹ تو دکھاؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منافقین کی دی تھی۔ حضرت حذیفہ نے کہا امیر المؤمنین وہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا راز ہے، وہ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ اتنی شان، اتنی رفعت، اتنی بلندی، اتنا مقام اللہ نے دیا، دنیا کے اندر چلتے ہوئے جنت کا ٹکٹ لے کر گھومنے والا انسان جس کے راستے کو شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ حذیفہ بن یمان سے سوال کر رہا ہے حذیفہ چلو وہ لسٹ نہیں دکھانی تو نہ دکھاؤ، لیکن یہ بتا دو اس لسٹ کے اندر عمر بن خطاب کا نام تو نہیں؟ کیا میرے پاس چند نمازیں وہ بھی دنیا کے اندر الجھی ہوئی، 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، 4 رکعتیں نماز کی، ایک رکعت کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نماز کے اندر کھڑے ہیں یا کہاں پہ کھڑے ہیں۔ کیا ہمارے پاس نمازیں ہیں؟ انہوں نے اتنے بڑے اعمال کر کے بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے کو زمین کے اوپر مسل رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اے عمر
اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تو برباد ہو جائے، میرے پاس کیا ہے؟ یہ باتیں آپ کرتے ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے چند سجدوں کی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی، یہ اللہ کی توفیق ہے، اس پر بھی اللہ رب العزت کو شکریہ ادا کریں۔ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، یہاں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں 100 روپے دے لیا مسجد کے اندر، 500 روپے دے لیا، اب وہ سمجھتے ہیں کہ میں اور مسجد کا ٹھیکے دار ہوں، میرے تو بغیر مسجد چل ہی نہیں سکتی، اب حکم مسجد میں چلے گا تو میرا چلے گا۔ نہیں، آپ نے کس کے لیے خرچ کیے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، لوگوں کو تکلیف دے کر، احسان جتلا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ آپ نے کس کے لیے دیے؟ کس کے لیے دیے آپ نے؟ آپ نے اللہ کے لیے دیے ہیں۔ جب آپ نے اللہ کے لیے دیے ہیں تو اپنا اللہ سے صلہ مانگنا ہے۔ کوئی پروگرام کروایا کسی مسجد کے اندر، اشتہار پہ نام نہیں آیا، پھر ناراض، میں نے پیسے دیے تھے میرا نام ہی نہیں آیا۔ آپ نے نام دینے کے لیے، لکھوانے کے لیے پیسے دیے تھے، وہ نام لکھا گیا، اللہ کے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں اللہ کے پاس۔ اس لیے عبادت کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی عاجزی انکساری ہونی چاہیے، عاجزی انکساری۔ اللہ رب العزت ہم کو اپنے سامنے جھکنے والا بنا دے، اللہ ہمارے دلوں سے تکبر کو نکال دے، بڑائی کو نکال دے۔ بڑائی صرف اللہ کے لیے، تکبر صرف اللہ کے لیے، ہم تو اس کے کمزور بندے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔